تو یہ جو گورے کتابیں لکھتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں، تو یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ پیدا کر لیں پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ وہ کتاب پڑھ کر ساری علامتیں اس نے اختیار کر لی ہے بھائی، اس کو پتا چلا کہ وہ وقت پر، ایک مثال دے رہا ہوں میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اس کا تعارف بہت سنا ہے، اس کی کچھ مضامین کا خلاصہ میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ اچھی کتاب ہے جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں آپ نے وہ تمام علامات اپنے اندر پیدا کر کے، آپ کہا کہ پہلی ایک بات یہ کہ بھائی ٹائم کا میں خیال رکھوں گا، آپ صبح صبح سوٹ ٹائی میں آفس وقت سے پہلے پہنچے اور کسی ٹرک والے نے آپ کو روڈ پہ کیا کر دیا؟ کچل دیا۔ وہ علامات گئیں تیل لینے کیا خیال ہے؟ وہ جو کتابیں پڑھ کے آپ، ٹرک والے نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی نا، وہ جو کنٹینر اپنے اوپر لوڈ کر کے جو ٹریلر چلا جا رہا ہے بھائی، ٹرالر جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ پی کے نکلا تھا، نشے میں تھا۔ کتنا ہی آپ اس کو ٹرین کر دیں، ٹریفک کے قوانین سکھا دیں، مگر نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا۔ اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تو آپ کی وہ تمام کامیاب لوگوں کی تمام علامتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ گئیں تیل لینے، وہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ یا ڈینگی وائرس نے حملہ کر دیا، کیا خیال ہے؟ ڈینگی نے حملہ کر دیا، ہیپاٹائٹس بی کا کوئی جرثومہ آ گیا، آپ گئے تھے ٹینڈ کرانے کے لیے، وہ جو بلیڈ اس نے استعمال کی، وہ بلیڈ پہلے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو استعمال ہو چکی تھی، وہ آپ کے لگ گئی، ہو گیا۔ وہ علامات کہاں چلی گئیں؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جب تک دین کو، مذہب کو فالو نہیں کرو گے تمہیں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی، چاہے تم گوروں سے صبح و شام ورکشاپ لے کے کامیاب آدمی بننے کی کوشش میں لگے رہو۔ یہ جتنی ٹریننگ آج کل ٹرینر آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، بہت اچھے ہیں، ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا خدا کی قسم وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہو جائے، اس کی سٹریس ختم ہو جائے، ناممکن ہے یہ۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک گورے نے ایک بڑی اچھا ایک تاثر پیش کیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو گورے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا، اس میں ایک ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہے۔ وہ ڈائلاگ ہم جب ورکشاپ کرواتے ہیں تو ہم بھی وہ گوروں کا ڈائلاگ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اس ڈائلاگ میں ایک خاص بات ہے کہ بھائی وہ یہ آپ کو امیجن کراتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ابھی آپ کی موت واقع ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہو یا ناکام؟ یہ تصور آپ سے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے ایسے کام کر لو کہ موت کے وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اچھی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، تو موت کے وقت آپ کو ایک خوشی ہوگی۔ تو یہ اس لیے امیجن کرواتے ہیں، اس لیے تصور قائم کرواتے ہیں تاکہ آپ ٹائم کو مینج کرنا سیکھ لیں ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے۔ ارے ورنہ میننگ فل بامعنی زندگی جب آپ نے کوئی اچھی زندگی گزارنی نہیں ہے تو ٹائم کو مینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ دیکھو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو کیا کریں؟ منظم کریں، مینج کریں۔ تو یہ اس لیے مینج کریں تاکہ آپ کی لائف اچھی گزرے، اسی لیے ہے نا ایک بامعنی زندگی گزرے۔ تو اگلا بولے گا بامعنی زندگی کیوں گزاروں میں؟ بھائی سب سے پہلے تو وہ سوال کرے گا میں ٹائم کو مینج کیوں کروں، اپنے اوقات کی حفاظت کیوں کروں؟ بھائی میں صبح اٹھتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہوں جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے، نہیں اچھا ہوتا تو دکان بند کر کے بیٹھا رہتا ہوں۔ تو جب میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے بھائی، تو مجھے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گورے سے گویا ایک سوال کیا جا رہا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں۔ گورا اس کا بزبان حال جواب دے رہا ہے کہ بھائی
آپ کو اپنے ٹائم کو مینج کرنے کی ضرورت اس لیے ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو گورا کہتا ہے کہ آپ کو ٹائم مینج کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ ایک بامانہ زندگی گزار سکیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بامانہ زندگی میں کیوں گزاروں, میننگ فل لائف میں کیوں گزاروں. ایک لطیفہ میں کئی بار سنا چکا ہوں, مجھے احساس ہے اس کا, لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بات میں ابھی سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, وہ اس لطیفے سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے جو حضرات وہ کئی بار سن چکے ہیں تو مائنڈ نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ موقع پر ایک چیز ہوتی ہے نا, تو وہ اس سے زیادہ اچھی سمجھانے کی مثال نہیں ہوتی. تو پہلے میں بات کمپلیٹ کر لوں, پھر وہ سناؤں گا, اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بامانہ زندگی ہم کیوں گزاریں؟ تو بھائی اس لیے گزاریں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ موت اس کی اچھی ہو. جب وہ مرے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں الحمدللہ اچھی زندگی گزار کر جا رہا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, کوئی میں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں, ایک دفعہ اللہ نے مجھے زندگی دی, الحمدللہ وہ زندگی کیسی گزری, واہ بھائی واہ شاندار. اور یہ سوچے اور آنکھیں بند ہو جائے, سکون سے دنیا میں جائے, کوئی غم نہ ہو. کیا خیال ہے؟ اس لیے آئیے ورک شاپ کریں, گورا سمجھا, کہ تاکہ آپ موت کے وقت جو ہے نا, اور اگر آپ نے ایسی اوٹ پٹانگ زندگی گزار دی, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کون سا وقت کس کام میں صرف کرنا چاہیے, بے ڈھنگی زندگی, سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں, جاگے ہیں تو جاگے چلے جا رہے ہیں, تو موت کے وقت آپ کو کیا ہوگا؟ کڑن ہوگی, افسوس ہوگا. میں کہتا ہوں, یہ سوال مجھ سے جب پوچھا گیا نا کسی نے کہ موت کے وقت آپ چاہتے ہیں کہ ماضی کا کیسا گزرا, آپ کیا سوچنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر مجھے جنت اور جہنم پہ یقین نہیں ہونا, اللہ نہ کرے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موت کے بعد میں مر کے مٹی ہو رہا ہوں, تو بھاڑ میں جائے میں نے ماضی کیسا گزارا, مجھے اس کی کوئی فکر. بولو نا بھائی, کیونکہ جو بھائی جیسا بھی تھا اب تو تھا نا, اچھا گزرا برا گزرا. انسان کبھی ماضی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا, ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں, حال بڑا اچھا آپ کا. ماضی بھی یہ ہے کہ آپ ڈیفنس کا 1000 گز کا بنگلہ, ابھی اس سے نکل کے کریم میں بیٹھے, ایئر کنڈیشن, اور بلکہ آپ ہوائی جہاز میں بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں. بڑا اچھا ماضی بھی آپ کا, بڑا اچھا پاس بھی آپ کا. فیوچر کیا ہے کہ ایئرپورٹ پہ پشاور پہ اترنا ہے, اور وہاں آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کیس کیا ہے؟ پھانسی کا سیدھا. آپ کو اطلاع مل گئی کہ بیٹا اترو اور سیدھا اندر. اب آپ خوش ہو گئے, میرا ماضی کتنا اچھا گزارا میں نے, ہے. گورے کی ہر بات قابل تقلید نہیں ہوتی. ان کو لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, لائف گزارنے کے کیا طور طریقے, یہ پیغمبروں کو پتا ہے, یہ گوروں کو نہیں پتا. ان کو موبائل بنانا بہت اچھا آتا ہے, گاڑیاں بنانی آتی ہیں, سڑکیں بنانا آتی ہیں, بلڈنگیں بنانا آتی ہے. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا, اس کی خوشی کس میں ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے یہ علم, اور اللہ نے پیغمبروں کو بتایا, اور پیغمبروں کے پھر وارثوں کو بتایا. یہ چیزیں آپ کو صرف اور صرف قرآن و سنت سے اور علماء سے پتہ چلیں گی. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں 2 نمبر ہیں, مصنوعی ہیں, تکلفات ہیں, ان سے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ ماضی کا سوچ کے خوش نہیں ہوگے کبھی بھی. اگر کوئی شخص ماضی کا سوچ کے خوش ہوتا ہے تو وہ پاسٹ ہے جس کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. نہیں یہی بات. جیسے آپ کے امتحان ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہو, آپ کے سامنے ابھی پیپر آنے والا ہے, ایک گھبراہٹ ہوتی ہے عجیب سی, دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. آپ نے ماضی کی طرف نظر اٹھائی کہ یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے, یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے, اور پوری کتاب میں نے رٹ لی ہے, اور تعلقات بھی ہیں میرے. کیا خیال ہے, اگر نمبر میں کہیں سے کمی ہو گئی تو جان پہچان بھی ہے بورڈ آفس میں, ہر لحاظ سے فل تیاری کر کے بیٹھا ہوں. جب یہ سوچو گے ماضی کی طرف تو آپ کے دل کی دھڑکن کم ہو جائے گی اور خوش ہو جاؤ گے.
فیوچر کا جو ایک خوف تھا وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا. تو یہ وہ پاسٹ ہے جس کے سوچنے پر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پاسٹ کا فیوچر پہ اثر. ارے یار خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اب تو لوگ جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں نا وہ بھی تنگ آ گئے ہیں جملہ سن کے. بھائی بولو. ابھی میں ایبٹ آباد میں تھا, میں نے ذرا سی بات کی ایسا آواز آئی, میں نے کہ کراچی والے سیلنسر لگا کے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, زور سے بولیں. ایک تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کیمرہ یہاں بھی رکھیں تاکہ پبلک نظر آئے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات اور فرشتوں میں بیان ہو رہا ہے, کوئی سامنے نہیں بیٹھا ہوا. تو وہ ماضی جس کا اثر کس پہ پڑے گا, فیوچر پہ, اس ماضی کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اگر میرا جنت اور جہنم پہ یقین نہیں ہے اور میری موت کا وقت آیا تو ماضی میں جتنے مرضی کارنامے سر انجام دیے ہوں میں پھر بھی غمزدہ ہوں گا کہ اب تو ختم ہو رہا ہوں, فیوچر تاریخ ہے, ختم. کچھ دن میں میری اولاد مجھے بھول جائے گی, بیوی بھول جائے گی, بچے بھول جائیں گے, رشتہ دار بھول جائیں گے, میرا مال میری جائیدادیں بانٹ کے کھا جائیں گے, سب ختم. اور اگر میں ماضی کی طرف نظر ڈالوں اور ایسا ماضی مجھے جنت جہنم کا یقین ہو, اس ماضی کا سوچ کر مجھے پتا ہے کہ اس کا فیوچر پہ اثرات پڑنے والے ہیں. میں کہتا ہوں میرے اعمال میں تہجد ہے, میرے اعمال میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, میرے اعمال میں ہسپتال میں نے قائم کیے ہیں غریبوں کا علاج کرانے کے لیے, میرے اعمال میں زکوٰۃ کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں لوگوں کو دی ہے. میں نے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے, مضبوط کیا ہے. تو اگر میرا جنت اور جہنم پر یقین ہے تو مجھے احساس ہوگا کہ انشاءاللہ یہ چیز کل قیامت کے دن میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اس امتحان میں کامیاب کرنے کا سبب بنے گی. اور مجھے یہ بھی پتا ہے اگر کہیں نمبر کم ہو گئے تو میرے نیک لوگوں سے تعلقات بھی ہیں. قیامت کے دن شفاعت چلے گی کہ نہیں چلے گی, سفارش چلے گی قیامت کے دن. میرے تعلقات بھی, میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, میرا بیٹا عالم ہے, میرا فلاں شہید ہوا تھا میدان جنگ میں, وہ بھی ایک میں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی میں فیل ہو گیا تو میری سفارش بھی تگڑی سفارش ہے. شہداء بھی ہے میری اولاد میں علماء بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے بھی کھانچا کھلے گا. تو پھر میں تسلی والی موت مروں گا, ورنہ میں تسلی والی موت نہیں مروں گا. کیسے سمجھائیں یار, تو انگلش ہی رہ گئی ہے بھائی. اردو میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, انگلش میں سمجھائیں. اچھا